آج کل یہ جو عالمی تجارت ہے یہ تو ایک مستقل چیلنج بن گئی ہے. مطلب ٹیرف، سپلائی چین میں رکاوٹیں، جیو پالیٹکس، یہ سب اب روز کا معمول لگتا ہے. جی بالکل. آج ہم ہارورڈ بزنس ریویو کے ایک مضمون کو بنیاد بنا کر بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سرکولر اکانومی ہے، یعنی چیزوں کا دوبارہ استعمال، مرمت، ری سائیکلنگ وغیرہ، یہ صرف ماحول کے لیے نہیں بلکہ یہ جو تجارتی مشکلات بڑھ رہی ہیں ان کا ایک بڑا سمارٹ اسٹریٹجک جواب کیسے ہو سکتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو آئیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں. جی دیکھیں، صورتحال یہ بن رہی ہے کہ حکومتیں اب کافی تیزی سے ایسی پالیسیاں لا رہی ہیں جو آپ کہہ لیں مقامی سورسنگ کو فروغ دیتی ہیں. اچھا. اور جو اہم خام مال ہے ان تک رسائی محدود کر رہی ہیں. تجارت کو بھی مخصوص جغرافی سیاسی اتحادیوں کی طرف موڑا جا رہا ہے. یورپ کے کاربن بارڈر ٹیکس کو دیکھ لیں یا انڈونیشیا کی نکل ایسک کی برآمد پر پابندی، یہاں تک کہ جو ری سائیکلنگ کے قوانین ہیں نا، جی کہ قریبی ملکوں میں پیداوار لے جائیں، یہ اہم ہے. ہاں وہ تو سنا ہے. مگر سرکولر اکانومی ایک ایسی حکمت عملی ہے جس پر ابھی آپ کہہ لیں کم توجہ دی گئی ہے. اچھا. حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ کئی کمپنیاں اسے خاموشی سے اپنا بھی رہی ہیں. جیسے برٹش شوگر کی مثال ہے. انہوں نے چینی بنانے کے بعد جو چیزیں بچ جاتی ہیں نا، ان کو جانوروں کی خوراک اور مٹی کو بہتر بنانے والی کھاد وغیرہ بنا کر مطلب نئے آمدنی کے ذرائع بنا لیے ہیں. واہ، یہ تو بڑا زبردست ہے. اچھا، تو پھر ان سرکولر حکمت عملیوں کو ذرا کھولتے ہیں. پہلی کیا ہے؟ پہلی حکمت عملی ہے مقامی طور پر وسائل محفوظ کرنا. مقامی طور پر؟ اچھا جی. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اہم مواد ہیں جیسے ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو ٹیکنالوجی کے لیے بہت ضروری ہیں. ہاں وہ تو آج کل ہر چیز میں. بالکل. تو ان کے لیے غیر مستقیم درآمدات پر انحصار کم کیا جائے. یہاں اربن مائننگ کا ایک تصور ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے. اربن مائننگ یعنی شہروں سے کان کنی؟ جی بالکل، شہروں کے فضلے سے، کچرے سے قیمتی مواد نکالنا. اندازہ لگائیں، صرف الیکٹرانک کچرا جو ہے نا، اس میں تقریباً 91 بلین ڈالر مالیت کی دھاتیں چھپی ہوئی ہیں. 91 ارب ڈالر صرف ای ویسٹ میں؟ جی ہاں. تو کمپنیاں ہیں جیسے یومیکور، رولز رائس، سائیکلک مٹیریلز، یہ پہلے ہی اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں. پرانی یا ناکارہ چیزوں سے اہم دھاتیں اور مواد نکال رہی ہیں، اور اس کا سیدھا تعلق ہے لچک پیدا کرنے سے، خاص طور پر صاف توانائی کی طرف منتقلی میں. اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، مثال کے طور پر صرف شمسی پینلز کو ہی اگر سرکولر بنایا جائے تو اس سے 80 بلین ڈالر کی ایک نئی مارکیٹ بن سکتی ہے. 80 ارب ڈالر؟ جی. اور اگر بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ حکمت عملی ہمیں صاف توانائی کے فوائد حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے، بغیر اس کے کہ ہم جیواشمی ایندھن پر انحصار کو معدنیات کی درآمد کے خطرات سے بدل دیں. صحیح. مطلب ایک مسئلے سے نکل کر دوسرے میں نہ پھنسیں. بالکل وہی بات. زبردست. اچھا، یہ تو ہوئی پہلی حکمت عملی. دوسری کیا ہے؟ دوسری حکمت عملی ہے کم لاگت والی ثانوی منڈیاں کھولنا. کم لاگت والی ثانوی منڈیاں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، جب ٹیرف لگتے ہیں تو باہر سے آنے والی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، ٹھیک؟ جی بالکل. تو کمپنیوں کو یا تو قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں یا اپنا منافع کم کرنا پڑتا ہے. سرکولیرٹی یہاں ایک تیسرا راستہ دیتی ہے. اچھا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ مقامی طور پر یا ایسے تجارتی علاقوں میں جو آپس میں جڑے ہوں، وہاں مرمت شدہ، تجدید شدہ یا دوبارہ تیار کردہ سامان فروخت کیا جائے. سیکنڈ ہینڈ یا ریفربش مارکیٹ؟ جی کہہ سکتے ہیں. اگر یہ مرمت وغیرہ مقامی طور پر ہوتی ہے تو ان پروڈکٹس پر وہ اضافی ٹیرف نہیں لگتے. صحیح. اور یہ نئی درآمد شدہ اشیاء سے سستی بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ جب امریکہ نے حال میں ٹیرف لگائے تو سیکنڈ ہینڈ ریٹیلرز کے شیئرز بڑھ گئے. اچھا، یہ تو بڑا دلچسپ نکتہ ہے. آئیکیا جیسی بڑی کمپنیاں بھی اس طرف جا رہی ہیں؟ جی بالکل، وہ بھی لچک اور لاگت بچانے کے لیے اس ماڈل کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری حکمت عملی؟ تیسری ہے خدمات کے ذریعے آمدنی کو متنوع بنانا. خدمات کے ذریعے؟ اچھا. جی دیکھیں،
وہ کاروبار جو صرف باہر سے مال منگوا کر ایک بار بیچنے پر انحصار کرتے ہیں وہ تجارتی رکاوٹوں کے وقت زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے۔ تو سرکولر سروس ماڈلز جیسے سبسکرپشن پر کوئی چیز دینا یا پروڈکٹ بطور سروس، یعنی آپ پروڈکٹ بیچتے نہیں بلکہ ایک فیس پر اس کے استعمال کی سروس دیتے ہیں۔ جیسے وہ سائیکلوں والی سروس ہے یورپ میں؟ بالکل، سواپ فیٹس نیدرلینڈز میں وہ ماہانہ سبسکرپشن پر سائیکل دیتے ہیں، مرمت بھی اسی میں شامل ہے۔ اور ان کی سائیکلیں بھی ایسی ہیں جو پائیدار ہیں، مرمت ہو سکتی ہیں، ری سائیکل مواد سے بنی ہیں۔ زبردست۔ تو یہ ماڈل کیا کرتا ہے کہ توجہ نئی چیزیں بیچنے سے ہٹا کر جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں ان سے زیادہ آمدنی پیدا کرنے پر مرکوز کرتا ہے۔ اور اس سے کوئی معاشی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ بہت زیادہ۔ تحقیق بتاتی ہے کہ صرف الیکٹرانکس کے شعبے میں یہ پروڈکٹ بطور سروس ماڈل دنیا بھر میں $566 بلین بچا سکتا ہے اور کاربن اخراج میں بھی تقریباً 15% کمی لا سکتا ہے۔ $566 ارب کی بچت اور 15% اخراج میں کمی، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اور چوتھی حکمت عملی؟ چوتھی حکمت عملی ہے گاہکوں اور سپلائرز کے ساتھ تعلقات کو گہرا کرنا۔ تعلقات کو گہرا کرنا، یہ کیسے؟ دیکھیں، سرکولر ماڈلز جیسے ٹیک بیک پروگرام ہوتے ہیں، کمپنیاں پرانی پروڈکٹ واپس لیتی ہیں، یا یہی پروڈکٹ بطور سروس ماڈل، جی، یہ صرف ایک بار کی خرید و فروخت نہیں ہوتی بلکہ ایک لمبا تعلق بنتا ہے کمپنی اور گاہک کے درمیان۔ صحیح۔ اس سے کمپنیوں کو بہت قیمتی ڈیٹا ملتا ہے کہ ان کی پروڈکٹ استعمال کیسے ہو رہی ہیں۔ اس ڈیٹا سے وہ بہتر ڈیزائن بنا سکتی ہیں۔ اچھا، کوئی مثال؟ جی، جان ڈیئر جو زرعی مشینری بناتے وہ اپنا سامان لیز پر دیتے ہیں جس میں IoT سینسرز لگے ہوتے ہیں۔ اوہ، انٹرنیٹ سے منسلک؟ جی، تو ان سینسر سے جو ڈیٹا ملتا ہے وہ نہ صرف پروڈکٹ کے ڈیزائن کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے، ماڈیولر اجزاء استعمال کر کے مٹیریل کم کرنے میں مدد دیتا ہے، بلکہ سپلائرز کے ساتھ بھی ان کی شراکت داری زیادہ مضبوط اور مربوط ہو جاتی ہے۔ یہ سب سننے میں تو بہت ہی مؤثر لگ رہا ہے، مطلب فائدے ہی فائدے نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ کمپنیاں اسے پوری طرح سے اپنا کیوں نہیں رہی؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، فائدے تو واضح ہیں لیکن رکاوٹیں بھی ہیں، کچھ اندرونی ہیں، مطلب کمپنی کے اندر۔ جیسے اکثر غلط ترغیبات ہوتی ہیں، منافع اور نقصان کا حساب اب بھی زیادہ تر فی یونٹ فروخت پر ہوتا ہے، نہ کہ پروڈکٹ کی پوری لائف سائیکل کی ویلیو پر۔ اچھا۔ پھر وہ جو ریورس لاجسٹکس ہے، یعنی استعمال شدہ چیزوں کو واپس لانا اور انہیں پروسیس کرنا، اس کا نظام اکثر کمزور ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو مشکل کام لگتا ہے۔ اور انتظامیہ بھی بعض اوقات لمبی مدت کی سرمایہ کاری سے ہچکچاتی ہے۔ پھر باہر کی بھی کچھ مشکلات ہیں، جیسے مختلف ملکوں میں ریگولیشنز کی پیچیدگی۔ تو یہ آسان نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن جو کمپنیاں آگے بڑھ رہی ہیں وہ کر یہ رہی ہیں کہ سرکولیرٹی کو اپنے اہم اسٹریٹجک مقاصد سے جوڑ رہی ہیں۔ اچھا۔ وہ KPIs یعنی کلیدی کارکردگی اشارے استعمال کر رہی ہیں تاکہ جواب دہی ہو، اور وہ چھوٹے پیمانے پر پائلٹ پروجیکٹس کر کے سیکھ رہی ہیں۔ یہ کوئی چیک لسٹ نہیں ہے کہ بس ٹک مارتے جائیں، یہ ایک گہری تبدیلی کا عمل ہے۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سرکولر اکانومی صرف ماحول کی بات نہیں بلکہ آج کی اس بکھری ہوئی عالمی اکانومی میں یہ کاروباری لچک پیدا کرنے کا ایک بہت طاقتور اسٹریٹجک ٹول ہے۔ بالکل۔ یہ کمپنیوں کو وسائل محفوظ کرنے، لاگت کم کرنے، آمدنی کے نئے راستے کھولنے اور گاہکوں اور سپلائرز کے ساتھ مضبوط تعلقات بنانے میں مدد دیتی ہے۔ جی ہاں۔ آج کی گفتگو کی بنیاد پر ایک آخری سوچ، یہ تو ہوئی کاروباری حکمت عملی، لیکن اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ذاتی سطح پر چیزوں کی مرمت اور دوبارہ استعمال کو زیادہ اہمیت دیں تو یہ بڑے پیمانے پر معاشی اور ماحولیاتی لچک میں کیسے حصہ ڈال سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر شاید سب کو سوچنا چاہیے۔ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔